السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے لیے جو میرے آپ کے کل انسانیت کے محسن ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیات 75 اور 76 تلاوت کی گئیں، جن کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح ہے: اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، جبکہ مظلوم، بے بس، لاچار مرد اور عورتیں اور بوڑھے مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ الہی اپنے پاس سے کوئی اپنا دوست بھیج اور کوئی ہمارا مددگار بن کر کوئی کھڑا کر، کسی کو جو ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نکالے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں۔ بس تم شیطان کے چیلوں سے تم جہاد کرو، لڑائی کرو، بے شک شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں۔ حضرت گرامی، گزشتہ جمعہ سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ سیرت پاک ہے، اور آج جو بات ہوگی انشاءاللہ العزیز وہ فلسطین کے مسئلے پر، کیونکہ یہ بھی بڑا ایک عرصے سے مسئلہ یہ چل رہا ہے، اور گزشتہ چند دنوں سے یہ مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ اور اس مسئلے کا حل اب ہم سیرت کے حوالے سے، یہ بھی ایک سیرت کا ایک پہلو ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جب انہوں نے سرتابی کی، تو سیرت میں اس کا حل ہمیں کیا ملتا ہے۔ حضرات گرامی، کوئی آج کی بات نہیں ہے، 1948 سے جب سے اسرائیل قائم ہوا، جب یہ ریاست قائم ہوئی تو مسلمانوں کی جو آبادی 90% تھی، یہودی اس وقت 10% تھے۔ ان 75-76 سالوں میں اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، یہودی 90% آبادی ہے اور مسلمانوں کی آبادی صرف 10% رہ گئی ہے۔ اور کوئی دن مشکل سے ہی ایسا جاتا ہے جب فلسطینی بے بس لاچار مسلمانوں کی شہادتیں نہ ہوتی ہوں، اور کوئی بیچارے ایسے ہیں جو اشروں سے جیلوں میں پڑے گل سڑ رہے ہیں، اور عورتوں، بچوں، بوڑھوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور گزشتہ چند دنوں سے آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں
کہ لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اور ظالم اسرائیل نہ ان تک کسی کو خوراک پہنچنے دیتا ہے، نہ دوائیں پہنچنے دیتا ہے، اور نہ کسی طرح ان کی مدد کی جا رہی ہے، اور وہ بیچارے اس محاصرے میں پڑے کرا رہے ہیں اور اس امت مسلمہ کا نوحہ کر رہے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز بات کروں گا کہ اللہ کے نبی نے ایسے حالات میں ان یہودیوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت سے ان کو ایک معاہدے میں پابند کر لیا، میثاق مدینہ کے نام سے، جس کی اس مسئلے سے ریلیونٹ شکیں جو تھیں وہ یہ تھی کہ باہر سے کوئی حملہ آور مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ مل کر کریں گے، صلح میں، لڑائی میں ہم برابر کے شریک ہوں گے، اور جنگ اگر ہوتی ہے تو مل کر اخراجات برداشت کریں گے، اور قریش کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا کہ یہودیوں کو یہ بات جو تھی، جیسے مسلمان پڑپ رہے تھے، وہ ان کو ایک بھی آنکھ یہ بات نہ بھائی۔ میثاق مدینہ کے مطابق اس کا ایک حصہ مسلمانوں سے ریلیونٹ تھا، اوس اور خزرج آپس میں بھائی بھائی بنا دیے گئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمان آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، اوس اور خزرج جو پہلے متحارب رہتے تھے، یہودی ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ شاش بن قیس ایک یہودی عمر رسیدہ آدمی ہے، جب وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرا تو اس کو بڑی یہ بات گراں گزری، اور اس نے جو ان کے ایک اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بواس ہوئی تھی اس کے کچھ شعر کہے، جس سے ان کے اوس اور خزرج کے درمیان پھر ایک جوش پیدا کیا، اور وہ ایک دوسرے سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے اور مسلمانوں کی سرزنش کی، کہا کہ اللہ اللہ میری موجودگی میں تم جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ چنانچہ آپ نے اس حکمت سے اس مسئلے کو ٹیکل کیا۔ پھر 2 ہجری میں بدر کا مارکا پیش آیا، تو بدر کے مارکے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے قبیلے میں، ان کے محلے میں گئے، اور آپ نے فرمایا اے گروہ یہود، اسلام قبول کر لو قبل اس کے کہ تمہاری بھی وہی حالت ہو جو اب ہم نے قریش کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا، آپ کی جو مڈ بھیڑ ہوئی ہے وہ قریش کی اناڑی اور ناآشنا جنگ لوگوں سے ہوئی ہے۔ جب آپ کا ہم سے سابقہ پڑے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک اوپن چیلنج تھا جنگ کا۔ اللہ پاک نے اس موقع پر آیات نازل فرمائی، قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہو کہ اے کافرو، ان قریب تم دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف تمہیں رسید کر دیا جائے گا، اور تمہارے لیے 2 جماعتوں میں ایک عبرت ہے، نشانی ہے۔ جب کفار اور مشرکین مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے تو بے شک اس میں دیدہ بینا یعنی آنکھوں والوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک وارننگ آ گئی۔ پھر چند دن بعد ایسا ہوا
کہ یہ جو بنو قینقاع والے تھے یہ پیشے کے لحاظ سے سنار تھے، زرگر، لوہار تھے اور برتن ساز تھے۔ سامان حرب چونکہ وہ خود بناتے تھے اس لیے سامان حرب کی وافر ان کے پاس مقدار تھی۔ بدماش سب سے بڑا قبیلہ یہ تھا۔ ان کے محلے میں ایک مسلمان عورت سودا سلف لینے کے لیے گئی تو انہوں نے اس سے کہا کہ اپنا تعارف کراؤ، چہرہ دکھاؤ۔ انہوں نے کہا پردے کا حکم ہے، میں چہرہ نہیں دکھاؤں گی، لیکن انہوں نے شرارت سے ان کی چادر جو تھی وہ نیچے کر دی، پردہ ان کا ہٹ گیا اور اس نے ایک چیخ ماری تو ایک غیور مسلمان قریب تھا، اس نے تلوار لے کر اس یہودی کا سر قلم کر دیا۔ چونکہ محلہ یہودیوں کا تھا انہوں نے مان حملہ کر کے اس مسلمان کو بھی شہید کر دیا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بنو قینقاع کے خلاف حکم دیا کہ ان کا محاصرہ کر لیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور انہوں نے مزاحمت کی اور آخرکار یہ شرائط پیش کی کہ ہم جیسے آپ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ مدینہ خالی کر دیں، کوئی اپنے ساتھ سامان نہیں لے جا سکتے، آپ مدینے سے نکل جائیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو جلا وطن کر دیا، وہ شام کے علاقے میں جا کر سیٹل ہو گئے۔ یہ ایک قبیلے کا انجام۔ دوسرا قبیلہ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ اس غزوہ احد نے دوسرا قبیلہ ہے بنو نذیر، اس نے ڈٹ کر مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کی مدد کی اور کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی ہو۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے خلاف بھی حملہ کیا۔ اس سے پہلے ہوا یوں کہ بنو کلاب کے کچھ مقتولین تھے، ان کے دیت کے بارے میں کوئی مذاکرات کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے محلے میں گئے، ان کے بڑوں سے ملنے کے لیے، سرداروں سے ملنے کے لیے۔ ان کے کہا کہ اپنے سرداروں کو بلاؤ، ان سے کوئی مذاکرات کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، قلعے کی دیوار کے ساتھ کہا کہ آپ تشریف رکھیں، آپ اپنے بزرگوں کو بلاتے ہیں۔ آپ وہاں بیٹھ گئے۔ انہوں نے آپس میں یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہو کہ اوپر چڑھ کر ایک آدمی جائے اور چکی کا پاٹ پتھر کا آپ پر پھینک دے اور آپ کو اس طرح شہید کر دیا جائے۔ تو ان کے ایک عمر بن جہاش نامی کمبخت اس کام کے لیے تیار ہوا۔ جب وہ اس کام کو کرنے لگا تو ان کے سردار سلام بن مشکم نے کہا، اور بندے دے پتر بنو، یہ حرکت نہ کرو، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو بدری یا وہی اطلاع ہو جانی ہے اور تمہاری پھر شامت آ جانی ہے، جس طرح تمہارے بنو قینقاع کی آ چکی ہے۔ لیکن شیطان ان کے سر پر سوار تھا، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ وہ اپنے اس عمل کرنے لگے، اس پلان پر۔ جبریل علیہ السلام نے حضور کو آ کر اطلاع دے دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں اٹھے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ آپ نے ان کو کچھ نہیں بتایا، آپ فوری واپس چل دیے تیزی سے۔ وہ بھی آپ کے ساتھ چل دیے۔ راستے میں پوچھا، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کا محاصرہ کر لیا جائے۔ صحابہ کرام نے محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جو بنو نذیر کا حلیف ہے، خزرج کا سردار ہے، اس نے جب دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے تو وہ حضور، ایک مہینہ پہلے اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، وہ حضور کے پاس آیا اور آ کر حضور کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے معاہدین ہیں، میرے حلیف ہیں، اور ان کے 400 کھلے بدن والوں نے اور 300 ذرا پوشوں نے میری ہر سرخ اور سفید موقع پر مدد کی ہے، اور میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ بھانپ رہا ہوں،
آپ ان کو ایک صوبوں میں کاٹ کے رکھ دیں گے تو ان کے بارے میں آپ نرمی والا معاملہ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی رزسٹ کیا، کہا چھوڑ دو مجھے، عبداللہ پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن عبداللہ جو تھا وہ باز نہیں آیا۔ آخر کار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے اس مسئلے کو ٹیکل کر دیا، کیونکہ اس کے بھی رئیس المنافقین کے جو فالورز تھے وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اپنے اس کے جو منافقین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ یہ 10 دن کے اندر اندر مدینہ خالی کر دیں اور سامان جو لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں سوائے اسلحہ کے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے مسمار کیا، اپنے کلوں کو اپنے ہاتھوں سے مسمار کیا اور 600 اونٹوں پر اپنا سامان لید کر مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ آخری قبیلہ ہے بنو قریظہ۔ بنو قریظہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا۔ غزوہ احزاب میں اس بنو قریظہ نے مسلمانوں کی ڈٹ کر مخالفت کی، اور ایک ایسا بھی موقع آیا، ایک مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو وہاں ٹھہرایا۔ یہودیوں نے پلان کیا کہ مسلمانوں کا جب لشکر آگے خندق کے پاس ہے تو ان کے بچوں اور عورتوں پر حملہ کر کے سب کو تہہ تہہ کر دیا جائے۔ وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہوئے۔ جب مارکا ختم ہوا، مسلمان واپس اپنے گھروں میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے، ابھی ہم نے تو ہتھیار اتارے نہیں، جتنے مسلح فرشتے ہیں انہوں ابھی مسلح ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا حکم ہے میرے رب کا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ عصر کی نماز آپ نے بنو قریظہ کے محلے میں جا کر پڑھنی ہے۔ چنانچہ صحابہ جو تھے اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر محاصرہ کر لیا۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی طعن و تشنیع کی، مغالطات بکی اور ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور مسلمانوں پر تیروں کی پتھروں کی بارش کی، لیکن اللہ نے آخر ان کے دلوں پر ہیبت ڈالی اور وہ محاصرے سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں، لیکن ہمیں آپ کا فیصلہ قبول نہیں ہے، ہمارا فیصلہ جو ہے حضرت سعد بن معاذ کریں گے، جو وہ ہمارے حلیف ہیں، بنو اوس کے سردار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میں اپنا فیصلہ میرے بجائے سعد بن معاذ سے کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ بیمار تھے، آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ معاملہ ہے، آپ ان کا فیصلہ کریں۔ تو حضرت سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا فیصلہ مانا جائے گا دونوں فریقوں کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں سعد، جو آپ فیصلہ کریں گے وہ مانا جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے مطابق فیصلہ دیا کہ ان کے جو جوان ہیں، ان کے جو مرد ہیں، ان کو تہہ کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، جو تو نے فیصلہ کیا ہے رب العالمین نے عرش پر بھی وہی فیصلہ کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس فیصلے پر عمل کرو، اور ان کے ایک روایت کے مطابق 600 اور ایک روایت کے مطابق 700 یہودیوں کو باندھ کر مسلمانوں نے تہہ تہہ کر دیا، ان کے گلے کاٹ کر خندقوں میں پھینک دیے۔ تو اسی طرح حضرت گرامی کعب بن اشرف تھا،
बनु नबहान का सरदार था, यहूदी सरदार था। उसने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंतहाई नाज़ेबा बातें कही, आपकी अज़वाज मुतहरात के बारे में हिजब कही। अशार में जो तानो तशनी होते हैं उसको हिजब कहते हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब ने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है, कौन है जो इससे इंतकाम ले? तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह ये काम मैं करूँगा। चनाचे मोहम्मद बिन मुस्लिमा, अबू नाइला और हारिस और चंद साहबा मिलकर ये गए और रात के टाइम उसको काब बिन अशरफ को कले से बाहर बुलाया, उसके गपशप करते रहे और आखिरकार उसको महान हमला करके कत्ल कर दिया। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इंतज़ार में बकी गरकत के पास तशरीफ़ फरमा थे। जब ये मुखसर सा गिरोह वापस आया तो हजूर ने फरमाया, अफलाह दिल वजूह, ये चेहरे कामयाब रहें। उन्होंने कहा, वाह वजह गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा मुबारक भी कामयाब रहे। हजरत हारिस को देखा कि उनकी दौराने हमला, एक तो उनको तलवार लगी, दूसरा उनकी टांग फ्रैक्चर होगी। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब मुबारक उसकी टांग पे लगाई और उसकी टांग दुरुस्त होगी और जिंदगी भर फिर उनको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हजरत करामी, ये है यहूदियों का इलाज। अब ये कोई कहे कि मज़ाकरात यूएनओ के फोरम पर जनाब यूएनओ के मुताबिक इनका हल करें, तो यूएनओ तो उनकी बात ही है, मुसलमानों का कब उसने कोई मदद की है? और यूएनओ के प्लेटफॉर्म पर ही तो मुसलमानों का कबाड़ा कर दिया गया। इसी यूएनओ के फोरम पर तो आप देखें, इंडोनेशिया को तकसीम कर दिया गया, मशरकी तैमूर ईसाइयों की हिरासत उसके अंदर कायम कर दी गई और एक एक करके शाम तबाह किया और इराक तबाह किया, लीबिया तबाह किया, लबनान तबाह किया। कौन सा मुल्क इसने तबाह नहीं किया? और यूएनओ की सपोर्ट के साथ, उसकी आशीर्वाद के साथ इराक पर हमले में अफगानिस्तान को तय तय कर दिया गया। तो ये तो मुसलमानों के हाथ बांधने के लिए ये एक तंजीम है कि कोई अगर मुल्क, इस्लामी मुल्क, दूसरे किसी मुल्क में किसी मुसलमान की तईद के लिए अगर कोई बात करता है, कोई बयान देता है, तो उसको कहते हैं यूएनओ के चार्टर की खिलाफ वर्जी इसने की है, क्योंकि चार्टर के मुताबिक कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के बामी, दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामला में दखल नहीं दे सकता। और अब आप पढ़ते हैं कि अमेरिका ने ओपनली कहा है कि हम इसराइल को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम उनके पीछे खड़े हैं। और नेटो भी उनके मददगार बनकर खड़ी हो गई है और आलम कुफर इंडिया जैसा भी उनके मददगार बनकर खड़ा हो गया है। और अगर नहीं हुआ तो मुसलमान नहीं हुए। तो जो मैंने शुरू में आयात पढ़ी है जिसका मफहूम है कि बेबस लाचार बच्चे और बूढ़े मुझे पुकार रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह अपने पास कोई मददगार भेज, अपना कोई दोस्त भेज जो मैं जालिमों की बस्ती से निकाले। तो ऐसे ही लगता है जैसे अभी इस मौके पर आयात नाज़िल हुई हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस उम्मत मुसलमा को बेदार करे और इसके अंदर गैरत ईमानी पैदा करे, जो अपने मजलूम भाइयों की मदद के लिए खड़े हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।